نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ شہدائے کربلا کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے نیک نصیب کرے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت افغانستان کے معروف شہر غزنی میں 400 ہجری کو ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نیک اور شرافت کے پیکر سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ علیہ السلام کا اسم شریف علی، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ شہر غزنی کے محلہ جلاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دودیال کا گھر تھا، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ننیال کا گھر محلہ حجویر میں تھا، اور اسی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ حجویری اور جلابی کہلاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 برس کی عمر میں اپنے والد محترم حضرت عثمان بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور تھوڑے ہی عرصے میں قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ جنیدیہ میں حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے دست شفقت پر بیعت فرمائی، جو اپنے زمانے کے جلیل القدر، قرآن و حدیث کے اعلیٰ پائے کے عالم، زہد و تقویٰ، متقی و پرہیزگار اور کشف و کرامات میں اپنی مثال آپ بزرگ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق تصنیف کشف المحجوب، جس کے بارے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خاص منظور نظر اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اسے اس کتاب کشف المحجوب کے مطالعہ کی برکت سے مرشد مل جائے گا۔ اس میں رقم طراز ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کو وضو کروا رہا تھا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور فقیروں کا غلام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کیا کرامات کی امید پر؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف سے جان لیا۔ فرمانے لگے، بیٹا، جو بات تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تخت و تاج دینا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے۔ اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیت الجن سے دمشق کا سفر کر رہا تھا کہ راستے میں بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا اور ہم بہت ہی مشکل سے چل رہے تھے کہ اچانک میری نظر پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا زیب تن کیا ہوا لباس بھی خشک ہے اور پاؤں مبارک بھی کیچڑ کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب سے میں نے پروردگار عالم پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم و شبہ کو خود سے دور کر دیا اور دل کو حرص و لالچ کی دیوانگی سے محفوظ کر لیا، تب سے اللہ رب العزت کی ذات مقدس نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو ان کا سر مبارک میری گود میں تھا اور میں سخت مضطرب اور خاصا پریشان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری حالت کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں عقیدے کا ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم سمجھ گئے اور اس پر عمل کیا تو ہر قسم کے دکھ اور رنج و تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت مضمر ہے، وہ حالات کو ان کے نیک و بد کا لحاظ کر کے پیدا فرماتا ہے، اس لیے بیٹا اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی نہ کر اور نہ ہی دل میں اس پر معترض ہو۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور اپنی جان اس کائنات کو سجانے اور بنانے والے حقیقی خالق و مالک کے سپرد کر دی۔
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دو بزرگ جن کا شمار اپنے زمانے کے باکمال علماء اولیاء اللہ میں ہوتا تھا، ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خصوصی فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے اور اپنے دل میں ان کے لیے بے حد محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک خاص اور سبق آموز واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عراق میں تھا، مجھے دنیا کمانے اور خرچ کرنے میں بڑی دلیری اور جرت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ جس کسی کو کوئی بھی ضرورت پیش آتی تو وہ میرے پاس چلا آتا اور میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کوئی بھی شخص میرے ہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری اپنی کمائی اس غرض سے کم پڑنے لگی اور دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے مجھے قرض لینا پڑتا۔ یوں میں چند ہی دنوں میں خاصا مقروض ہو گیا اور سخت پریشانی کا شکار ہو گیا۔ اس دور کے ایک بزرگ نے میرے احوال کو دیکھتے ہوئے مجھے نصیحت فرمائی کہ دیکھو، یہ تو ہوائے نفس ہے، اس قسم کے کاموں میں پڑھ کر کہیں خدا سے دور نہ ہو جانا۔ جو ضرورت مند ہے اس کی احتیاج تو ضرور پوری کرو، مگر پروردگار عالم کی ساری مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ انسانوں کی کفالت کا فریضہ خود رب قدوس نے انجام دینا ہے۔ مجھے اس بزرگ کی نصیحت سے اطمینان قلب حاصل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے وطن غزنی کو خیر بات کہا اور دین اسلام کی تبلیغ کا بے مثل شوق لیے کئی مہینوں کے دشوار گزار کٹھن سفر کے بعد لاہور پہنچے۔ شہر کے داخلی دروازے تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ شہر کی حفاظت کے پیش نظر داخلی دروازے شام کو بند کر دیے جاتے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دیگر ساتھیوں اور مسافروں کے ہمراہ رات بیرون شہر ہی میں بسر کرنی پڑی۔ جب صبح ہوئی تو شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ سامنے سے ایک بہت بڑا ہجوم آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک جنازہ ہے۔ غزنی سے نوارد مسافروں نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ حضرت شیخ میرا حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ دم بخود ہو گئے اور بے اختیار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، وہ واقعی روشن ضمیر تھے۔ جب جنازے کے شرکا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عجیب فقرہ سنا تو استفسار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پورا واقعہ سنا دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھانے کا اصرار کیا، اور یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جنازہ پڑھایا اور پھر تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر شہر کی جانب روانہ ہوئے اور پھر لاہور میں مکمل سکونت اختیار فرمائی۔ یہاں مسلمانوں کو استحکام حاصل کیے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ ہر طرف ہندو مذہب کے پیروکار اور پیشواؤں کا دور دورہ تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شریعت مطہرہ کی پابندی، بے داغ اور دلکش سیرت اور شفقت و محبت سے بھرپور شخصیت لوگوں کو کفر و شرک کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کی باعث بنی۔ فقط رضائے الہی کی خاطر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلوص دل سے دین کی ترویج و اشاعت کا بیڑا اٹھایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات عالیہ اور مواعظ حسنہ کی اثر انگیزی سے لوگوں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ایک شاعر نے اسی تناظر میں فرمایا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حسن اخلاق اور مزاج کریمانہ اور نگاہ فیض کے باعث جوک در جوک خوش قسمت لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ فیض کا اظہار خواجگان چشت کی آنکھوں کی ٹھنڈک غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا۔ جب ایک بار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی اور ایک حجرہ میں 40 دن کا چلہ کاٹا اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہے، اس دوران حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیوز و برکات کی بارش آپ رحمۃ اللہ علیہ پر کی، اس کا اندازہ خواجہ غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ چلہ سے فارغ ہو کر رخصت ہونے لگے تو بے ساختہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک پر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بطور خاص یہ شعر جاری ہوا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما،
اس مرد خدا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ شعر اس قدر زبان زد خاص و عام ہوا کہ جس کی گونج چہارسو پھیل گئی اور لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ سے فیض پانے لگے۔ حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ علم و معرفت کے ہزاروں دیے جلا کر آخرکار 19 صفر 465 ہجری 1087 عیسوی کو وصال فرما گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مقدس 19 صفر کو انتہائی عقیدت و احترام اور شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شرکت کرنے کا شرف حاصل کرتی ہے اور فیض پاتی ہے۔